طلوع اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارشد علی انین ہے اور میرا تعلق سوات سے ہے۔ بائی پروفیشن آئی ایم این ایڈوکیٹ۔ آج ہم لاہور آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ لاہور میں آج کنونشن 2022 کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے شرکاء سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں طلوع اسلام کنونشن 2022 کی شرکاء سے۔ سر، آپ کا نام؟ خالد بشیر فاروقی۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی غلام احمد پرویز صاحب سے تعارف کب اور کیسی ہوئی؟ جی، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرے والد میری بڑی بہن کو ساتھ لے کے وہ گلبرگ آیا کرتے تھے ہر اتوار کو۔ تو میں تشنگی تھی کہ یہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک کوئی درس دیتے ہیں صاحب، تو وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی جانا شروع کر دیا، تو لیکن مجھے سمجھ نہ آئی بابا جی کا درس ان دنوں میں۔ ظاہر ہے کہ میں میٹرک کی ایج تھی۔ تو ایک دفعہ میرے والد گھر میں بتا رہے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ایس اے قریشی، وہ سائنٹسٹ تھے ایگریکلچر کے، وہ امریکہ کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے یہاں سے بالکل متنفر ہو گئے تھے کہ میں اس مذہبی ماحول میں نہیں رہنا چاہتا، تو عیسائیت قبول کرنے لگے تھے۔ تو والد صاحب اس طرح بات کر رہے تھے، میری والدہ کو سمجھا رہے تھے کہ میں نے بھائی صاحب سے جا کے بڑا کہا کہ تھوڑا سا تو اسلام کو، قرآن کو، کہتے اسلام کا نام مت لینا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے، والد صاحب نے ایک رسالہ دیا اپنے بڑے بھائی کو کہ ایک دفعہ زندگی میں یہ رسالہ پڑھ لیں۔ اس میں مضمون لکھا ہوا تھا اسلام کیا ہے۔ تو وہ جب میرے تایا جو والد صاحب کے بڑے بھائی قریشی صاحب، انہوں نے جو وہ رسالہ پڑھا تو وہ ان کا بالکل ذہن ہی تبدیل ہو گیا۔ جو ہر ایک کو کہتے تھے کہ میں نے عیسائیت قبول کرنی ہے، تو یہ آخری دن یہ مجھے رسالہ نہ ملتا تو میں شاید عیسائیت قبول کر چکا۔ یہ رسالہ ان کا جو ماہانہ طلوع اسلام کیا ہوا؟ بالکل وہ رسالہ تھا۔ تو میرے والد ریلوے میں تھے، تو ریلوے کے پلیٹ فارم سے لاہور سے فیصل آباد جاتے ہوئے وہاں سے انہوں نے طلوع اسلام کہ بھی یہ اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ غلام احمد پرویز کون ہے، تو وہ اسلام کیا ہے یہ اس میں مضمون چھپا ہوا تھا۔ تو وہ جب میرے تایا نے پڑھا تو وہ ان کی دنیا ہی چینج ہو گئی۔ تو انہوں نے والد صاحب کو بہت شکریہ ادا کیا کہ آج تم نے مجھے اس عیسائیت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ تو یہ میرے ذہن پہ نقش تھا۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ کہاں جاتے ہیں؟ کہتے گلبرگ جاتا ہوں۔ تو میرے پاس بھی ایک سائیکل تھا، تو میں وہاں پہ جانا 4 کلومیٹر، تو میں نے آ کے بابا جی کی محفل میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا۔ سمجھ مجھے نہیں آتا تھا، لیکن میرے برین نے یہ کہا کہ وہ جو ہوتا ہے نا داڑھی والے دیکھ کے کہ بھئی یہ ہوں گے اصل اسلام سمجھانے والے، وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کلین شیفٹ بندہ اور بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، اور مجھے آہستہ آہستہ میرے ذہن میں وہ باتیں نقش ہونی شروع ہوئیں۔ تو اس سے مجھے بابا جی کا تعارف ہوا۔ اچھا، میرا اگلا سوال ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے تھے درس سننے، تو کیا کبھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی بابا جیسی، یا میرا مطلب غلام احمد پرویز صاحب ہے، ان سے پرسنل کوئی ملاقات یا کوئی ایسا واقعہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہو سکیں؟ ضرور جی۔ ہوا یہ کہ ظاہر ہے طالب علم کی عمر ہوتی ہے، تو میں نے ایف ایس سی کر کے آرکیٹیکچر میں جب ایڈمیشن لیا تو وہاں کے اساتذہ ہمیں چھیڑا کرتے تھے کہ لیکچر سنتے ہو تو سوال پوچھا کرو۔ تو ذہن وہ انرجیٹک مائنڈ تھا، وہ اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی بڑی زبردست ہوتی ہے، تو مجھے جو سوال آتے تھے اس میں مجھے دین کے سوال بھی آتے تھے کہ میں صبح و شام اللہ سے یہ مانگتا ہوں مسجد میں جا کے، تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میں بڑا پریشان تھا کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، تو اللہ کون ہے؟ وہ کتنی بڑی ایک شخصیت ہے، نعوذ باللہ وہ پرسنالٹی ہے یا وہ کیا ہے جو ہم اسے مانگیں؟ تو وہ میرے والد نے کہا مجھ سے مت پوچھو، یہ میں نے ان سے سوال کیا، تو تم جاتے ہو اتوار کے دن بابا جی سے پوچھ لینا۔ تو درس ختم ہوا تو میں ان کے ساتھ ساتھ میرے بھی قدم تھے، وہ برآمدے میں پہنچے، تو میں نے کہا بابا جی ایک چھوٹا سا سوال مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو وہ پوری کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے ایسا ایک جواب دیا جو آج تک مجھے وہ نہیں بھولنا، ذہن سے نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے رابطے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا پیغام جو کہ وہی ہے اس سے رابطہ کرو۔ اگر اس سے آپ نے رہنمائی لے لی
تو تمہارے وہ ساری دعائیں پوری ہوتی جائیں گی. وہ ایک گائیڈ لائن ہے. تو اللہ سے مراد، اللہ سے مانگنے سے مراد ہے کہ اللہ کی وحی دی ہوئی وحی اسے سمجھو، اس پہ ایک ایک لفظ پہ غور کرو، تو اسی میں تمہارے تمام سوالوں کا جواب ہے. وہی سے مراد آپ کا؟ وہی سے مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں، اللہ ہمیں، جو میں سمجھاؤں بابا جی کی صحبت میں رہ کے، کہ ہر انسان مکمل طور پہ آزاد ہے، نہ صرف سوچنے پھر بلکہ عملی اقدام اٹھانے میں. اور سوچ اور عملی قدم اٹھانا آزادی کے ساتھ کوئی نہیں روک سکتا، صرف وہ ہے ود ان دا فریم ورک آف وحی کی باؤنڈریز میں. اس کی مثال ہر ایک کو وہ اپیل کرے گی، جس طرح فٹ بال کا کھلاڑی گیند جو ہے نا وہ لائن سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور وہ جو لائن کے اندر آرگنائزڈ طریقہ ہے کھیلنے کا، وہ اس میں فاؤل پلے نہیں آپ نے کرنا. جس طرح فٹ بال گراؤنڈ کی باؤنڈری ہوتی ہے، باؤنڈری اسی طرح ہماری زندگی میں جو باؤنڈری ہے وہ وہی خدا بندی ہے. اس میں رہ کے آپ آزاد ہیں، جتنا مرضی زور لگا کے آپ نے جینا ہے جیو، اور آپ ضرور ترقی کی منازل طے کرتے جاؤ. یہ بابا جی کا بڑا زبردست میسیج ہے، یہ عام مساجد میں سننے کو نہیں ملتا. تو بس یہ ہے جو آپ بھی پیدائشی مسلمان ہیں، یعنی فکر قرآن آپ کو ورثہ میں ملی ہے، یا آپ نے خود قرآن کو سمجھ کر قرآنی مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. اس طرح ہوا کہ میرے ذہن میں جب بندہ بلوغت میں آتا ہے، جب شعور جاگتا ہے، پہلے تو انسان بندہ صبح اور کھانا پینا کھایا، گیم شیم کھیلی، ادھر چلتے پھرتے رہے، پڑھائی کرتے رہے، اپنی جتنی کلاسز ہیں وہ کرتے، لیکن سمجھ آتا تھا کہ صبح اٹھو، نماز پڑھو، اور 7 سال عمر ہو گئی ہے تو تھوڑی سی پٹائی کرو، کیوں نہیں نماز پڑھتے. تو یہ ہم اسی گھرانے میں پیدا ہوں. لیکن جس طرح پڑھائی کرتے کرتے، اتفاق سے میں اپنی اگر بات کروں تو میں جب آرکیٹیکچر میں یا سائنس جب پڑھی ہے تو اس نے عقل کے دروازے کھولے ہیں. وہ جو عقل کے دروازے کھلے تو وہ تھا کہ سوچنا شروع کرو. یہی مجھے محترم علامہ پرویز صاحب نے بھی دی کہ سوچنے کی عادت ڈالو. تو میں نے دیکھا کہ جس طرح میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہماری روٹین میں اگر ہم نے اپنا صبح و شام کام کر لیا، اگر ہم نے کمائی کر لی ہے، کھانا کھا لیا، اور اس میں زکوٰۃ دے دی ہے، صدقہ دے دیا ہے، غریب کی چلو تھوڑی مدد کر دی ہے، وہ بھی تھوڑی تھوڑی، وہ اس طرح کہ وہ غریب ہے تو غریب ہی رہے، اتنی دو کہ اس کے حلق میں کھانا اتر جائے. تو یہ مجھے قطعاً دل کو نہیں تھا بھاتا. وہ پھر ایک انقلاب یہ آیا کہ جب میں علامہ پرویز صاحب کے آیا، اور ان کا جو خاص فرق تھا کہ وہ مذہبی بت پرستی یا مذہبی پیشوائیت یا ملوکیت والا لفظ یہاں سننے میں ملا کہ ہندو اگر عبادت کر لے مندر کی، اور عیسائی جا کے گرجے میں عبادت کر لے، اور یہودی اپنی ساری عبادات کر لیں تو وہ فرض ادا ہو گیا، تو مسلمان مسجد میں جا کے کر لے. وہ میں نے کہا کہ یہ اس سے میرا خالق جو جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اس کا مقصد تو نہ پورا ہوا. اس کا مقصد اس صورت میں پورا ہوگا کہ اگر میں برابری کی بنیاد پہ معاشرہ تشکیل دینے کے وہ میں ذرائع وہ ڈھونڈوں. تو وہ پھر میں نے کہا کہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی قرآن پڑھنا چاہیے، اور اس سے دیکھا جائے کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو وہ خالص بات یہ تھی، اور ناخالص یہ ہر وہ بات ناخالص مجھے لگی جو غیر قرآنی تھی. جب میں قرآن کھولا تو اس سے مثلا میں ایک اگزامپل یہ دوں کہ اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ لفظ انفاق، یعنی انفاق ہے، ترجمہ چھپا ہوا ہے کہ اس میں خرچ کرو. تو میں نے یہ بابا جی سے سنا، علامہ پرویز صاحب سے وہ سنا کہ اگر تم نے کوئی پیسے کو اتنے بنائے ہوئے ہیں، اس کو روکا ہوا ہے، وہ تمہارا خزانہ ہے، وہ تمہاری صندوقچی میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے خرچ کرو. یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے. بابا جی نے بتایا کہ انفاق کا معنی یہ ہے کہ اسے پیسے کو کھلا رکھو، آپ روک نہیں سکتے. کھلا رکھو گے، اپنی تمام ضروریات پوری کر لیں، اور یہ اللہ کے راہ میں دے دو. سورہ واقعہ پڑھیں، اس میں یہی لکھا ہوا تھا جو تیرے پاس پیسہ ہے وہ متاع للمقوین، وہ بھوکوں کو، حاجت مندوں کو، جو تم سے پیچھے ان کو دے دو. تو تم روک نہیں سکتے. اگر تم نے اس فارمولے پہ عمل کر لیا، اس کو روک کے نہیں رکھا، تو تمہیں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا.
تمہاری زندگی میں پیسہ کوئی یا روٹی یا پانی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ بابا جی کا جو سب سے بڑا پیغام وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی ارتقائی زندگی ہوتی ہے۔ جب بندہ سٹوڈنٹ ہو، میں تمام بچوں اور سٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دوں گا کہ بڑے ہو کے نہیں، چھوٹی عمر میں ہی علامہ پرویز صاحب کو آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی دی ہوئی لغات القرآن دیکھیں۔ جب آپ انگلش میں کوئی لیٹر لکھیں، اس میں سے مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں، تو آپ عربی میں جب مشکل لفظ آتا ہے تو آپ مسجد کے مولوی کے پاس جاتے ہیں یا کسی فلاں مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ناٹ ایٹ آل، کسی صورت میں نہیں ادھر جانا چاہیے۔ آپ کو چاہیے لغات کے ذریعے آپ پڑھیں، اس مشکل لفظ کا کیا معنی ہے، اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو وہ راستہ دکھائے گا جو تمہارے خالق نے، جو تمہارے پیدا کرنے والے نے، جس کے پاس جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہم نے اسی کو جا کے اس امتحان کا رزلٹ دکھانا ہے۔ یہ ہمارا پورا ایکسرسائز کا وہ یہ پیریڈ ہے، یہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہی پورٹ فولیو جب اللہ کے پاس جائے گا تو ہمیں وہاں پہ جا کے مارکنگ ملے گی تو اور ہماری پروموشن ہوگی۔ ہم نے پازیٹیو لائن پہ رہنا ہے۔ پازیٹیو لائن یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹیکسٹ جو ہے نا وہ کتابیں مت پڑھو۔ ٹیکسٹ والی بک وہ یہ وحی خداوندی ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید، اسی سے پڑھ کے رہنمائی لو تو تمہاری زندگی جو ہے نا وہ کامیابی کی زندگی ہوگی۔